تبلیغ دین ہے۔ تبلیغ دین کا مطلب ہے دوسروں تک دین پہنچانا۔ دین کی تبلیغ مطلب صاف ہے بالکل۔ یہ کتاب پڑھی جاتی ہے عصر کے بعد۔ اس کے نام سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ دین ہے، اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ دین کے بڑے بڑے 40 احکام اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ دس ایمان اور عقیدے سے متعلق، 10 عبادت سے متعلق، اور 10 اخلاق رذیلہ، بری عادتیں جو ایمان کے اور دین کے منافی ہیں، بری عادتیں، اور 10 اچھی عادتیں، 10 ایمانی صفات۔ اس طریقے سے 40 ہو جاتی ہیں، اور اس کتاب کا اصل نام 40 ہے، دین کی 40 باتیں، یہ عربی میں ہے، امام غزالی علیہ الرحمہ کی۔ دوستو، کافی زمانے سے یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے۔ اس میں دین کی 38 باتوں کا ذکر آ چکا ہے، 40 میں سے 38 کا ذکر آ چکا ہے۔ اچھے اخلاق، ایمانی صفات، ان میں سے 8 کا ذکر آ چکا ہے، اور 9ویں صفت کا بیان یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ 9ویں صفت کیا ہے؟ اس کو عربی میں کہتے ہیں رضا، اور فارسی میں اس کو اور بڑھا کر کہتے ہیں رضا بر قضا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا۔ اب سمجھو آپ اگلی بات، دنیا میں اللہ رب العزت نے ہر نعمت ہر کسی کو نہیں دی ہے۔ کسی کو کوئی نعمت دے دی، کسی کو کوئی نعمت دے دی، کسی کو کوئی نعمت دے دی۔ تو اللہ کے اس فیصلے پر آدمی دل سے راضی رہے، دل سے اس کو تسلیم کرے، دل سے خوش ہو۔ اب اس کی ایک مثال سمجھو۔ بہت ساری چیزیں آدمی کو اپنی محنت مشقت ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہم اس کے علاوہ اس کی اور کوئی وجہ بیان نہیں کر سکتے کہ اس شخص کی قسمت میں، میری قسمت میں یہی ہے۔ اگر کوئی اس کی وجہ کچھ اور بیان کر سکے تو بتا دے، ہے ہی نہیں۔ جب یہ کہہ دیا گیا کہ اس شخص نے اپنی ہر کوشش کر لی، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، پھر بھی وہ نعمت اس کو حاصل نہیں ہوئی، تو اب اس کے سوا اور کوئی جواب نہیں ہے کہ اللہ نے اس کی قسمت میں لکھی ہی نہیں۔ سچ بھی یہی ہے
آدمی اللہ کے اس فیصلے کو تسلیم کرے۔ بہت ساری چیزیں ہیں ایسی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں بندے کا دخل ہی نہیں ہوتا۔ اللہ نے آدمی کو بد شکل بنا دیا، ناٹا بنا دیا، کالا بنا دیا۔ اللہ نے بیٹے دیے، بیٹی دی نہیں، یہ بیٹی دی، بیٹے نہیں دیے، بندے کا اس میں کوئی دخل ہی نہیں، اور یہ یقیناً اللہ ہی کا فیصلہ ہے۔ تو بندہ اس پر راضی ہو، خوش ہو۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری باتیں دنیا میں انسان کو پیش آتی ہیں۔ مثال کے طور پر اولاد ہوتی نہیں، ہوتی ہے تو مر جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہی بیٹا تھا، جوان ہونے کے قریب ہوا، جوان ہوا مر گیا، بچپن میں مر گیا۔ تو اس میں بھی بندے کا کوئی دخل نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ تو اللہ کے ان فیصلے کو دل سے تسلیم کرے، دل سے ان پر راضی رہے۔ یہ چند مثالیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ ابھی آپ نے کچھ دن پہلے کتاب میں، پھر بیان میں بھی صبر کا بیان سنا تھا، صبر کا بیان۔ صبر کا مطلب ہم یوں ہی کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی نعمت سے محرومی پر آدمی کو جو تکلیف اٹھانی پڑے اس تکلیف کو برداشت کرے، یا بذات خود کوئی تکلیف انسان کو ہو اس کو برداشت کرے، اس کا نام صبر ہے۔ صبر سے اوپر کا ایک درجہ ہے، صبر حاصل ہونے کے بعد پھر ایک درجہ ہے، اور وہ ہے دل سے اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا۔ اسی کو کہتے ہیں رضا بر قضا۔ صبر حاصل ہونے کے بعد رضا بر قضا حاصل ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر تفویض اور تسلیم کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ سب کی سمجھ میں نہ آوے تو جن کی سمجھ میں آوے وہ سمجھ لیں۔ تفویض اور تسلیم یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنی رائے کو دخل ہی نہیں دیتا، اس کی اپنی کوئی خواہش ہی نہیں ہوتی، منصوبہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ من جانب اللہ جو فیصلے ہوتے رہتے ہیں بس وہ ان کو تسلیم کرتا ہے۔ پہلے صبر، پھر رضا بر قضا، پھر تفویض و تسلیم۔ یہ پیارے بھائیوں، میں جتنا آپ کو بتا سکتا تھا، سمجھا سکتا تھا، اتنا میں نے آپ کو بتایا اور سمجھایا۔ آپ اس میدان میں نکلیں، صبر کریں، برابر کرتے رہیں، انشاءاللہ پھر خود رضا بر قضا کا درجہ حاصل ہوگا، اور رضا بر قضا پر پھر چلتے رہیں، انشاءاللہ پھر تفویض اور تسلیم کا مرتبہ حاصل ہوگا، اور یہ آخری درجہ ہے۔ ہاں، آخری درجہ۔
صبر میں تکلیف ہوتی ہے، صبر کے بعد جب اس کو رضا کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے تو تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ اگر رہتی ہے تو صرف جسمانی تکلیف رہتی ہے، طبعی اور عقلی تکلیف نہیں رہتی اس کو۔ یہ بھی الگ الگ چیزیں ہیں، جب گزرے گی اپنا آپ سمجھ میں آئیں گے۔ اور تسلیم اور تفویض کے بعد تو کوئی تکلیف ہوتی ہی نہیں، سب کچھ خوش، سب کچھ خوش۔ بات تو تھی رضا بر قضا کی، صبر آپ سمجھ چکے، رضا بر قضا کو بھی سمجھ چکے، تفویض شاید آگے آوے اور نہ آوے تو میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں مثال کے طور پر۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے، ان کے ایک قیدی ساتھی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ایک خواب کی تعبیر معلوم کی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بتا دی، پھر بالکل اسی طرح ہوا جس طرح یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا، جو تعبیر بتائی تھی بالکل اسی طرح ہوا۔ جب وہ شخص قید سے رہا ہونے لگا، یہ خواب کی تعبیر ہی کا ایک حصہ تھا، وہ قید سے رہا ہونے لگا تو یوسف علیہ السلام نے چلتے وقت اس سے کہا کہ تو بادشاہ کا خادم ہے، پھر تو اپنی اسی خدمت پر جاوے گا، یہ بادشاہ کا قرب حاصل ہے، تو بادشاہ سے آپ ذکر کرنا میرا کہ ایک بے گناہ قیدی اتنی مدت سے قید میں ہے۔ یہ تو وہ قیدی رہا ہو کر گیا، اس کے خواب کی تعبیر کا ایک یہ حصہ تھا، پھر وہ اسی خدمت پر گیا بادشاہ کی جس خدمت پر پہلے تھا، یہ بھی تعبیر کا ایک حصہ تھا۔ البتہ یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا۔ اس کے بعد بھی فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، کئی سال یوسف علیہ السلام قید میں رہے۔ سب جانتے ہیں کہ 3 سے 9 تک کا مطلب ہوتا ہے، اس میں کئی سال تک قید میں رہے۔ وہ بھول گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا اور اپنے اہل دربار سے، اپنے ملک کے علماء سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، تو کوئی تعبیر نہیں بتا سکا اس کی۔ اس وقت اس شخص کو یاد آیا کہ میرا ایک ساتھی تھا یوسف نام کا قید میں، اس نے بڑی اچھی تعبیر بتائی تھی، بالکل اسی طرح ہوئی۔ اب اس نے بادشاہ کے سامنے ذکر کیا کہ قید میں ایک شخص ہے اور وہ بڑی اچھی تعبیر بتاتا ہے، اس سے تعبیر معلوم کر جاتی ہے۔ میں آپ کو آگے جانے سے پہلے، اگلی بات سے پہلے ایک بات کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ جی ہاں، کہ اللہ کے فیصلے کس طرح ہوتے ہیں اور اسباب کس طرح ناکام ہوتے ہیں اور اسباب کس طرح حاصل نہیں ہوتے ہیں۔ کہ یوسف کا رہا ہونے والا ساتھی یوسف علیہ السلام کی بات ہی بھول گیا اور کئی سال تک اس کو یوسف کی وہ بات ہی یاد نہیں آئی۔
نہ بادشاہ کے سامنے ذکر آیا، نہ یوسف علیہ السلام کی رہائی کی کوئی صورت پیدا ہوئی۔ ایسا ہی فیصلہ ہوتا ہے، تقدیری فیصلہ۔ اسباب ہی مہیا نہیں ہوتے، اور اسباب مہیا ہو جاتے ہیں لیکن تمام تر کوشش کے باوجود مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ یہ اب آپ اس کو الٹا سمجھ لیجئے گا، جب اللہ کے یہاں کوئی چیز منظور ہوتی ہے تو اب اس کے ملنے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، بلا سبب ہی مل جاتی ہے، اس کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، اسباب مؤثر ہو جاتے ہیں، وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ تو امید ہے کہ میری بات آپ کی سبھی کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہاں، یہ تقدیری فیصلے ہوتے ہیں، اس طرح ہوتا ہے نظام۔ تو انہوں نے بادشاہ کے سامنے ذکر کیا، بادشاہ نے کہا جاؤ تعبیر پوچھ کے آؤ۔ بادشاہ نے خواب یہ دیکھا تھا کہ 7 گائے ہیں دبلی پتلی، اور وہ موٹی گاؤں کو کھا گئی۔ جی، جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس تعبیر پوچھنے پہنچا تو انہوں نے بتایا کہ ابھی ملک کے اندر خوشحالی رہے گی، بارشیں ہوں گی، پیداوار خوب ہوگی، پھر اس کے 7 سال کے بعد قحط سالی آئے گی، اور تم لوگ اس خوشحالی کے زمانے میں جو بھی پیداوار ہے جس کو بھی آپ محفوظ کر سکتے ہیں اس کو محفوظ کر کے رکھو، پھر 7 سال تک قحط رہے گا، تنگی رہے گی، تو اس 7 سال میں اس 7 سال کی پیداوار کی جو تم جمع کر کے رکھو گے وہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گی۔ یہ کس طرح ہے آیت شریفہ؟ نہیں، اس سے پہلے تزرعون 7 سنین دابا سے پہلے قال انی پڑھی، آپ پڑھی، ٹھیک پڑھ رہے تھے آپ؟ ہاں ہاں، یہ ہے، یہ تعبیر بتائی، اور پھر بتایا کہ اس کا حل یہ ہے، تزرعون 7 سنین ہاں فسنبلہ، یہ جو میں نے آپ کو حاصل بتایا اس کا یہ ہے۔ پہلی بات تو بادشاہ کو تو تعبیر لگی، دل کو لگنے والی لگی، اور پھر خاص بات یہ بھی کہ اس مشکل کا ایک حل بھی بتایا کہ 7 سال تک تم جو بو اور جو کاٹو اس کو محفوظ رکھو۔ بادشاہ کو معلوم ہوا کہ وہ تو کوئی بہت اچھا انسان ہے، پھر اس نے بھی جو ہمدرد ساتھی تھا ان کا، یوسف علیہ السلام کا، بتا دیا جی ہاں بڑی مدت سے وہ بے گناہ خواہ مخواہ قید ہے۔ تو بادشاہ نے اس کی رہائی کا پروانہ لکھا، اس کو رہا کر دو جیل سے، اور میرے پاس ہی لے کے آ۔ تو یوسف علیہ السلام کے پاس جب رہائی کا پروانہ پہنچتا ہے تو یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آنے سے انکار کر دیتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جن عورتوں کا کوئی معاملہ تھا پہلے ان سے میرے بارے میں تحقیق کی جائے، میں واقعی ان کی چھیڑ چھاڑ کا مجرم تھا
یا نہیں. جب یہ تحقیق تفتیش ہو جائے گی تب میں باہر آؤں گا، اس سے پہلے میں باہر نہیں آنے کا. آپ میں سے بھی اکثر لوگ سمجھ گئے ہوں گے وہ زلیخا کا یوسف علیہ السلام کا جو معاملہ تھا. اب بادشاہ چونکہ سمجھ چکا تھا کہ بہت اچھا آدمی ہے، بڑا قابل آدمی ہے، تو بادشاہ نے ان عورتوں کو، زلیخا کو اور عورتوں کو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے اور جن کے سامنے زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے عشق و محبت کا اقرار اور اعتراف کیا تھا، ان کو بلایا. تو زلیخا نے بھی صاف صاف کہہ دیا کہ ہاں اس کا کوئی قصور نہیں، جو بھی حرکت تھی وہ میری ہی تھی. ان عورتوں نے بھی کہہ دیا. اس کے بعد جب یوسف علیہ السلام کے بعد پہنچی تو پھر وہ جیل سے باہر آئے. یہ پورا قصہ آپ نے سن لیا. اب سنو اگلی بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بابت یوں ارشاد فرماتے ہیں عجبت الداعی، بس اتنا جملہ آیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آ جاتا اور مجھے جیل سے رہا ہونے کا پروانہ ملتا تو میں فوراً باہر آ جاتا، اور یہ تفتیش کرانے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا کہ میرے ساتھ کیا پیش آیا تھا، اس میں مجرم تھا کہ نہیں تھا، قصوروار تھا کہ نہیں تھا، میں باہر آ جاتا. میرے دوستوں، یہ ہے وہ تسلیم. جب جیل میں ڈالا گیا تو خوش، اپنی صفائی دینے کی کوئی کوشش نہیں، اور جب جیل سے نکلنے کا حکم آیا تب خوش. تب اس کی کوئی خواہش نہیں کہ پہلے صفائی ہو پھر میں بعد آؤں. وہ پہلا فیصلہ بھی من جانب اللہ، وہ بھی تسلیم. یہ دوسرا بھی من جانب اللہ، یہ بھی تسلیم. ہاں دوستو، پھر عرض کرتا ہوں، اب تو سن لو، اب جتنا سمجھ میں آوے اتنا سمجھ لو. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب آپ طریقے کے مطابق عمل کرتے رہیں گے تو آپ کو صبر کی جو اصل کیفیت ہے، جو الفاظ میں نہیں آتی، وہ بھی معلوم ہو جائے گی کہ ہاں دل کی اس حالت کا نام صبر ہے. سن لیجئے گا، دل کی اس حالت کا نام صبر ہے. اور صبر کرتے کرتے انشاءاللہ جب رضا برقضا حاصل ہوگی تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں رضا برقضا کی کیفیت اور حالت یہ ہے. اور انشاءاللہ العزیز کام جاری رکھیے. پھر جب تفویض و تسلیم کا درجہ حاصل ہوگا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ تسلیم اور تفویض کی کیفیت یہ ہے. جی ہاں، میٹھا مزہ ہے، میٹھا ذائقہ ہے. بڑی اچھی پلاؤ بنی ہوئی ہے، بڑا اچھا سالن بنا ہوا ہے. جب آپ اسے کھائیں گے تو مزہ تو آپ کو آئے گا، ذائقہ تو آپ کو آئے گا، لیکن آپ اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے. بس زیادہ سے زیادہ بڑی مزیدار ہو رہی ہے پلاؤ، بڑا اچھا ہو رہا ہے سالن، بس اتنا ہی کہہ سکتے ہو. لیکن جو اس کے کھانے کا جو مزہ ہے، جو کھانے کی جو حالت ہے، لذت ہے، وہ تو کھانے ہی سے ملے گی. آیا کچھ سمجھ میں؟ جی ہاں پیارے دوستوں، یہیں سے سمجھ لیجیے گا کہ صرف علم کافی نہیں. یہیں سے سمجھ لیجیے گا کہ صرف علم کافی نہیں.
علم کے بعد کا بھی ایک درجہ ہے، بلکہ عمل کے بعد کا بھی ایک درجہ ہے۔ عمل کے بعد کا درجہ عمل کے ثمرات اور عمل کی کامل کیفیت، کامل درجے کی کیفیت۔ بات آئی سمجھ میں؟ چلو اور مثال سے سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ نے حدیث پاک سنی، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز میں مجھے بڑا سکون آتا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے، اور کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن بڑا سکون اور بڑا مزہ یہ اس آنکھ کی ٹھنڈک کی ترجمانی نہیں کرتا، کچھ تھوڑا سا مفہوم بتاتا ہے۔ جب آپ کو نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک کا درجہ حاصل ہو جائے گا، تب پتہ چلا ہوئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان قرۃ عینی فی الصلاۃ کا کیا مطلب ہے۔ آیا کچھ سمجھ میں بھائی؟ ہاں، تب آ گیا۔ اب اور بات ہی سن لو آپ، اور بات ہی سن لو۔ اب سمجھیے، ایک ہے علم، کچھ باتیں ہیں علماء سامنے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ بھی مثل علماء کے ہوگے جو مسلسل یہ باتیں سن رہے ہیں، امید ہے کہ آپ بھی سمجھیں گے۔ ایک ہے علم، اس کے بعد ہے عمل۔ آپ جانتے ہیں کہ عمل علم کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہاں، اب سنو، پھر عمل اپنے اثرات اور اپنی کیفیات دکھانے لگے تو سمجھو کہ اب عمل پوری طریقے سے انسان کے اندر آ گیا ہے، اور پوری طریقے سے اس پر عمل کر رہا ہے، صحیح طریقے سے اس پر عمل کر رہا ہے۔ یہ ہے، اسی واسطے علم کے بعد پھر عمل کی محنت، اور عمل کامل کرنے کی محنت، اور کمال عمل سے پھر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اب میں کتاب پڑھتا ہوں۔ اچھا، اس سے پہلے ایک آیت شریفہ پڑھ دیتا ہوں میں آپ کو، پتہ نہیں یہاں ہے یا نہیں، وہ قرآن پاک میں موجود ہے، وہ ایک خاص موقع پر نازل ہوئی ہے، لیکن اس میں تسلیم و رضا، اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرنا، اللہ کے فیصلے پر خوش ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تیرے رب کی قسم، اللہ ارشاد فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما کر، تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہوں گے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، حتیٰ کہ آپ کے فیصلے پر وہ راضی ہو جاویں، جو ان کے درمیان اختلاف ہے ان پر آپ جو فیصلہ کریں تو وہ آپ کے فیصلے پر راضی ہو جاویں۔ یحکموک فیما شجر بینہم۔ اگلی بات سنو، ثم لا یجدون فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ کے فیصلے سے اپنے دل میں وہ کوئی تنگی محسوس نہ کریں، کوئی ناراضگی محسوس نہ کریں، یوں نہ کہیں کہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات معلوم نہیں ہوئی ہے، یا خدا نہ خواستہ اللہ کے رسول نے میرے حق میں فیصلہ اچھا نہیں دیا ہے، وہ اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔
یہی ہے وہ رضا برقضا۔ جی ہاں، اللہ کے جو تکوینی فیصلے ہوتے ہیں، تکوینی فیصلے، تکوینی فیصلے وہی جن کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا، بیمار ہو گیا، قرض میں ڈوب گیا، تنگ دستی میں ڈوب گیا، ظالموں کا تسلط ہو گیا، بیماری ہو گئی، اولاد سے محرومی ہو گئی، وہ ہے تو اللہ کے ان فیصلوں سے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور وہ اس کو مکمل طور پر تسلیم کر لے۔ دیکھو ایک ہے یسلمو اور ایک ہے تسلیمہ، تاکید کی پوری طرح تسلیم کر لے۔ تو میرے دوستو یہ ہے وہ رضا برقضا۔ پھر میں بالکل آخر میں اس کا حاصل صاف صاف بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے جو تکوینی فیصلے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں جو حالات ہمیں پیش آ رہے ہیں، ہم اپنی سی کوشش پوری کرتے ہیں، اس کے باوجود جو خلاف طبیعت مرضی کے خلاف جو حالات پیش آ جاتے ہیں، ان کو ہم تسلیم کریں اور مکمل طور پر تسلیم کریں، اور ان سے ہمارے دل میں کوئی تنگی نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو۔ دل کی تنگی کا مطلب یہی ہے کہ دل سے ان کو تسلیم کریں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، میں پھر آپ کو پچھلی بات پر لے جاتا ہوں۔ قید کا حکم ہوا تو خوش، اور رہائی کا حکم ہوا تو خوش۔ اب سنیے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی شان میں فرمایا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، مسلمانوں سے، اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اللہ ان سے کیوں خوش؟ کہ وہ اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اور وہ اللہ سے خوش اس لیے کہ اللہ کے ہر فیصلے کو خوشی خوشی تسلیم کرتا ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، خوشی خوشی تسلیم کرتا ہے۔ آگے حدیث پاک آتی ہے، میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا سناتا ہوں، آپ نے بھی ضرور پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، ہو سکتا ہے یاد ہو۔ اللہم ارضنی وارض عنی، اللہ مجھے بھی خوش کر دے اور تو بھی مجھ سے خوش ہو جا۔ اللہ مجھے خوش کر دے، اس کی دو ہی صورتیں ہیں۔ جو میرا مطلوب ہے، جو میری تمنا ہے، جو میرا مقصود ہے، وہ مجھے مل جائے تو میں خوش۔ ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے، اور نہ ملے تب بھی میں خوش۔ دونوں صورتوں میں تجھ سے خوش ہوں۔ اللہم ارضنی اور وارض عنی، تو بھی مجھ سے خوش ہو جا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، بھاری ہو گئی بات، علمی ہو گئی۔ ایک مثال اور دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی۔ یہ موت کے وقت بندے کو کہا جائے گا۔ اب دیکھو، بندہ اللہ سے راضی، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب وہی ہے، زندگی میں جو بھی کچھ پیش آ رہا ہے،
برا تو بھلا تو، اور صحیح معنی میں تو جو بھی کچھ ہے وہ بھلا ہی ہے، برا تو ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں برا تو، ہے ہی نہیں برا تو۔ بندہ اس پر دل سے خوش، اور جب بندے کا یہ طرز عمل ہے تو اللہ بھی اس سے خوش۔ میں نے ایک بات کہہ دی آپ کے سامنے کہ برا ہے تب بھی خوش اور بھلا ہے تب بھی خوش، اور پھر کیا کہا؟ برا تو ہے ہی نہیں۔ ہاں واقعی برا ہے ہی نہیں۔ اولاد ملی تو اچھا، اور مر گئی تو اچھا۔ خوشحالی ملی تو اچھا، اور تنگ دستی ملی تو اچھا۔ صحت تندرستی ملی تو اچھا، بیماری ملی تو اچھا۔ پیارے بھائیوں، پہلے تو میں کہا کرتا تھا آزمائش، اور آزمائش کہنا بھی درست ہے۔ الفاظ حدیث میں قرآن پاک میں آئے ہیں، لیکن اب میں اس کو کہتا ہوں تادیب، تربیت۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے نیک بندوں کو جو محروم کیا جاتا ہے، محرومی میں سب کچھ آ گیا، وہ تادیب اور تربیت کے واسطے ہوتا ہے، اس لیے وہ برا ہے ہی نہیں۔ جیسے استاد سبق سننے کے دوران شاباش دے تب ٹھیک، اور تھپڑ مارے تب ٹھیک۔ شاباش دے، اس کا منشر مقصد بھی یہی ہے کہ آگے چل کر اسی طریقے سے اچھا سبق یاد کریں، اس کی حوصلہ افزائی ہو، یا کچھ اور مقصد ہوتا ہے؟ یہ مقصد ہوتا ہے حوصلہ افزائی۔ اور تھپڑ مارے تب یہی مقصد ہے کہ اس نے جو کمی کوتاہی کر دی ہے آگے کمی کوتاہی نہ کرے اور اچھا سبق یاد کرے۔ مقصد دونوں کا ایک ہی ہے۔ اس واسطے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف جب نسبت کی جاوے، بلکہ بندے کی طرف اس کے نتائج کے اعتبار سے جب نسبت کی جاوے، تو بھلا ہی بھلا ہے، برا ہے ہی نہیں۔ اللہ نے دل میں بڑی کام کی بڑی اچھی باتیں ڈالی، اور بڑے آسان الفاظ میں آپ کو بتایا، تعریف کے طور پر نہیں، آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو اتنی وضاحت کے ساتھ کہیں نہیں ملے گا۔ جی ہاں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو محبوب بناتا ہے تو اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جس مصیبت سے اللہ کی محبت حاصل ہو تو کیا وہ مصیبت بری ہے؟ نہیں، وہ بری نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا برا تو کچھ ہے ہی نہیں، بھلا ہی بھلا ہے۔ بس اگر وہ صابر بنا رہتا ہے، اس تکلیف پر صبر کرتا ہے، تو اس کو منتخب کرتا ہے، اپنے لیے چھانٹ لیتا ہے، اپنا خاص بندہ بنا لیتا ہے۔ اگلی بات سنو، اس میں صاف بات ہے، اور اگر اس کی قضا پر راضی ہوتا ہے تو اس کو برگزیدہ کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب بھی وہی ہے، اس کے فیصلے پر وہ خوش رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا برگزیدہ کا مطلب بھی چھانٹنے کا ہے، منتخب کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ سب کو پہچانتے تھے، سب آپ کے حاضر باش دوست تھے، تم کون ہو؟ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بہترین فہم عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم مؤمن
مسلم ہے نا. اگر سمجھ اچھی نہ ہوتی تو کیا کہتے کہ ہم عربی ہیں. ہاں اگر سمجھ اچھی نہ ہوتی تو کہتے کہ ہم قریش ہیں. اگر سمجھ اچھی نہ ہوتی تو کہتے ہم اوسی ہیں، خزرجی ہیں، مدنی ہیں، یوں کہتے. لیکن وہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے کا منشا کیا ہے. ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے ایمان کی پہچان کیا ہے، علامت کیا ہے کہ تم مومن ہو. انہوں نے عرض کیا کہ مصیبت پر صبر کرتے ہیں اور راحت پر شکر کرتے ہیں، نعمت پر شکر کرتے ہیں اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم تم سچے مومن ہو، واللہ تم سچے مومن ہو. پیارے بھائیوں، بات اتنی صاف ہو گئی اور فضیلت بھی اتنی اچھی اعلیٰ فضیلت معلوم ہو گئی کہ یقیناً اس کا شوق ہمارے دل میں ہونا چاہیے. دوبارہ سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے. انہوں نے عرض کیا کہ مصیبت پر صبر کرتے ہیں اور راحت پر شکر کرتے ہیں اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم سچے مومن ہو. یہاں اور سمجھو بات. بندہ مومن نماز پڑھتا رہے، صبر نہ سیکھے، صبر نہ کرے. بندہ مومن عبادات، نوافل، ذکر، تلاوت کرتا رہے، شکر نہ سیکھے، شکر نہ کرے. بندہ مومن عبادت کرتا رہے لیکن اللہ کے فیصلوں پر راضی نہ ہو تو سچا مومن نہیں. اللہ کی عبادتوں کے ساتھ، کثرت ذکر، کثرت نوافل اور تقوی کے ساتھ، گناہوں سے بچنے کے ساتھ جب صبر، شکر، رضا بر قضا حاصل ہو جائے تو سمجھو کہ اب وہ سچا مومن ہوا ہے. پھر عرض کرتا ہوں، صرف علم کافی نہیں، صرف علم کافی نہیں، ہاں بلکہ عمل، اور عمل بھی کامل درجے کا عمل، کامل درجے کا عمل، اپنی کیفیات، اثرات اور نتائج کے ساتھ. حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے داؤد تم ایک کام کا ارادہ کرتے ہو اور میں بھی ایک کام کا ارادہ کرتا ہوں، مگر ہوتا وہی ہے جو میں ارادہ کرتا ہوں. بڑی صاف صاف بات ہے. اے داؤد تم ایک کام کا ارادہ کرتے ہو اور میں بھی ارادہ کرتا ہوں، مگر ہوتا وہی ہے جو میں ارادہ کرتا ہوں. بس اگر تم میرے ارادے اور مشیت پر راضی رہے اور مطیع اور فرما بردار بنے رہے تب تو میں تمہارے گناہوں کی تلافی بھی کروں گا اور تم سے خوش بھی رہوں گا. اور اگر میرے ارادے پر راضی نہ ہوئے تو تم کو تکلیف اور مشقت میں بھی ڈالوں گا اور انجام کا ضرور ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں، اور انجام کار ضرور ہوگا ضرور وہی جو میں چاہوں گا. باقی مفت کی پریشانی تمہارے سر پڑے گی.
بات تو ہو ہی گئی. اسی بات کو لوٹانے کے بجائے میں آپ کو دوسری بات بتاتا ہوں. بندہ اگر اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کر لیتا ہے، دل سے ان پر راضی ہو جاتا ہے، تو مشقت کم بلکہ ختم ہو جاتی ہے. اور اگر اللہ کے فیصلوں کو دل سے تسلیم نہیں کرتا، ان پر راضی نہیں ہوتا، تو مشقت بڑھتی ہے، تکلیف بڑھتی ہے. جی ہاں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. بات بالکل صاف ہو گئی. لیکن میں اکثر و بیشتر عرض کرتا ہوں، آپ نے کبھی میرے اسٹیٹس پہ بھی دیکھا ہوگا. جی ہاں، صبر سے بندے کو چین اور سکون حاصل ہوتا ہے، اور بے صبری سے بے چینی اور تکلیف بڑھتی ہے. وہی جس کو آج آپ ٹینشن کہتے ہیں، پھر ڈپریشن کہتے ہیں، پھر خودکشی تک نوبت پہنچ جاتی ہے. اب چلو، جیسے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، ایسے ہی صبر بھی عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے. شکر بھی عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے. اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، یہ بھی عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے. اور اگلی بات پھر بتاؤں، ہاں، صبر، شکر اور رضا بر قضا، یہ ایسی عبادت ہے جو ہر وقت کی عبادت ہے. اور نماز، روزہ، تلاوت، ذکر، یہ ایک وقت کی عبادت ہے. کتنی دیر نماز پڑھ سکتے ہو، کتنے نوافل پڑھ سکتے ہو، کتنی دیر ذکر کر سکتے ہو. لیکن صفت صبر حاصل ہو گئی تو 24 گھنٹے کی عبادت ہے. صفت شکر حاصل ہو گئی تو 24 گھنٹے کی عبادت ہے. اور رضا بر قضا حاصل ہو گئی تو 24 گھنٹے کی عبادت ہے. اور ایک نہیں، کئی عبادتیں ہو گئی. صبر بھی عبادت، شکر بھی عبادت، رضا بر قضا بھی عبادت. دوستو، آگے بات آ بھی رہی ہے کچھ ایسی اعتراض کی، اس کے جواب کی، اس سے مزہ کرکرا ہو جائے گا. اس کو میں پڑھتا بھی نہیں، اب میں آپ کو دوسری بات بتانا چاہتا ہوں. یہ کیفیت حاصل کیسے ہوگی، بس یہ بتانا چاہتا ہوں. اس کی تفصیل انشاءاللہ میں آج مغرب کے بعد بتاؤں گا آپ کو، وہ بہت تفصیل سے بتاؤں گا انشاءاللہ. فی الحال میں آپ کو بتاتا ہوں. جب طبیعت کے خلاف بات پیش آوے تو دل سے کہو الحمدللہ علی کل حال. اس کا معنی مطلب سمجھ کر، میں کسی بھی حالت میں ہوں، میں ہر حالت میں اللہ کی تعریف، الحمدللہ علی کل حال. یہ صبر ہو گیا. انشاءاللہ جب یہ آپ جاری رکھیں گے، پھر رضا بر قضا حاصل ہوگی. اور یہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ العزیز، پھر تسلیم اور رضا حاصل، تفویض اور تسلیم حاصل ہو. جب طبیعت کے موافق کوئی بات پیش آئے، نعمت کہہ لو اس کو، الحمدللہ، الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات. عادت ڈالیں اس کی، انشاءاللہ شکر کی کیفیت پیدا ہوگی. ہاں، اللہ کا فضل ہے
آج بات تفصیل سے ہو رہی ہے۔ دیکھو، آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ صبح کو سیب کھایا کرو، ہاں؟ اس کی کچھ خاصیت ہے۔ آپ کو کوئی بتاتا ہے مولی کھاؤ، کھیرا کھاؤ، بادام کھاؤ، ان کی کچھ خاصیت ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم فرمائی ہے ان کی بھی کچھ خاصیت ہے۔ مشکل کے وقت پڑھنے کے لیے کہا ہے الحمدللہ علی کل حال، اس لیے اس کی خاصیت صبر ہے۔ نعمت کے وقت کہا ہے الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات، اس کی حالت، اس کی تاثیر، اس کی خاصیت شکر ہے۔ بس ایک بات اور سن لو، میں پھر بات ختم کر رہا ہوں۔ کچھ زمین ایسی ہیں جس میں صرف چاول ہی پیدا ہوتا ہے، گیہوں پیدا ہی نہیں ہوتا، جس میں صرف گنا ہی پیدا ہوتا ہے اور کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ کچھ زمینیں ایسی ہیں بنجر پڑی ہیں دور سے دور تک، ہمارے علاقے میں تو نہیں دکھائی دے گی، آپ کو دوسرے علاقوں میں دکھائی دے گی، کچھ بھی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ ہے زمین کی صلاحیت کا۔ ایسے سمجھ لیجیے گا معاملہ ہے قلب کی صلاحیت کا، قلب کی صلاحیت کا۔ قلب کیسا ہے، دل کیسا ہے؟ ان اعمال سے، ان اذکار سے صبر دل میں پیدا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ شکر پیدا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ رضا پر قضا حاصل ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ اگر ہو رہی، دل کی زمین ٹھیک ہے، اچھی ہے۔ اب نہیں ہو رہا تو دل کی زمین بیکار ہے۔ پھر اگلی بات سنو، پھر اگلی بات سنو۔ آپ نے نہیں دیکھا، ہم نے دیکھا۔ ہمارے علاقے میں بہت ساری زمینیں بنجر تھیں اور ان میں کچھ پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ شوریلی تھی، اس میں نمک کا اثر تھا، نمک کا اثر۔ آپ تو جنگل میں نہیں جاتے، آپ جنگل میں کہیں جاتے ہوں گے تو آپ نے اوپر زمین کے اوپر کچھ سفید سفید سے جمع ہوا دیکھا ہوگا، وہ نمک ہے اس کا جو اوپر آیا ہے، اس میں پیدا نہیں ہوتا کچھ۔ اب ڈاکٹروں نے، ماہر لوگوں نے، ایگریکلچر کے ماہر لوگوں نے کہا کہ یہ شوریلا پن اس کا کس طرح سے ختم ہو، اس کی دوائی ڈالی، اس میں تدابیر اور ترکیب بتائی تو ان کو شوریلا پن ختم ہو گیا۔ اب آج ان کی حالت یہ ہے کہ جو چاہو وہ پیدا ہوگا، سب کچھ پیدا ہوگا۔ یہی مطلب ہے قلب کی اصلاح کا۔ ایک مثال اور سنو۔ ہاں، ہم الحمدللہ خبریں سنتے ہیں، پہلے اخبار پڑھا کرتے تھے، وہ خام خانی کسی مقصد کے تھے، صرف خبر کے لیے نہیں۔ عرب کی زمین تقریباً غیر ذی زرع ہے، وہ کچھ پیدا نہیں ہوتا، لیکن اب تدابیر کر کے ان کو زرخیز بنایا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں ایک بالکل لال ریت ہوتا ہے، بالکل ایک سفید ریت ہوتا ہے جو تعمیر میں استعمال ہوتا ہے، اس میں کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن ترقی یافتہ ممالک مثلاً چین، مثلاً امریکہ اور دوسرے ممالک اب ان زمینوں کو ایسا بنا رہے ہیں کہ ان میں آپ جو چاہیں وہ ہو رہا ہے اس ریت میں۔ ہاں، تو میرے پیارے بھائیو، یہ مثال میں آپ کو اسی لیے دے رہا ہوں کہ دل ابھی ایسا ہے، بالکل بنجر ہے،
بالکل شوریلا ہے، نہ ذکر کا اثر، نہ طاعات و عبادات کا اثر. اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. ہو جائے گا یہ. اور قلب کی اصلاح مشائخ کے یہاں. وہ جو آپ نے حدیث پاک سنی ہے، اذا صلحت صلحت الجسد کلہ واذا فسدت فسدت الجسد کلہ الا وہی القلب. اس کا یہ مطلب ہے جب جسم بگڑ گیا اعمال بگڑ گئے، وہ جب دل بگڑ گیا اعمال بگڑ گئے، جب دل سدھر گیا اعمال سدھر گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ اور توفیق عطا فرمائے. ایک بات اور سنتے چلو، نماز پڑھ کے دکھا دو آسانی سے سمجھ میں آ گئی، نماز پڑھوا دو آسانی سے سمجھ میں آ گئی، نماز کی چیزیں سکھا دو آسانی سے سمجھ میں آ گئی. اعمال ظاہرہ کا سیکھنا عمل کرنا آسان ہے. اعمال باطنہ صبر شکر رضا بر قضا تفویض و تسلیم، ان کا سمجھنا بھی مشکل، عمل بھی مشکل. آج عوام سے زیادہ علماء کے کام کی باتیں ہو گئی. سب انشاءاللہ اور ماشاءاللہ سمجھ میں تو سبھی کے آئی ہوں گی، ایسا نہیں کہ دوسروں کی سمجھ میں نہ آئے. اب آپ جن کو وضو کرنا وضو کر لیجیے، اور وضو کر کے اگلی صف میں بیٹھیے، پچھلی میں نہ بیٹھیے، اگلی میں بیٹھیے، ترتیب ہوا، اور مغرب تک ذکر میں مشغول رہے. آج بات پوری کرنے کی وجہ سے ذرا لمبی کر دی، ورنہ آپ جانتے ہیں میں بتاتا ہوں، جب بات صرف سمجھنے سمجھانے کی ہوتی ہے، علمی بات، تو وہ زیادہ دیر تک نہیں سمجھ سکتا آدمی، زیادہ دیر تک متوجہ نہیں رہ سکتا آدمی. اس لیے میں کم وقت بات کرتا ہوں ایسے موقع پر. بس سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.